بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجنون حسینم مدیون ابوالفضل. مجنون حسینم مدیون ابوالفضل. مشتی پا بگیره لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، موضوع سخن ہے قرآن مجید میں جنت کی چابیاں. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ان آیتوں کا تذکرہ کیا جن آیتوں میں پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ کیا ہے کچھ صفات کے بدلے میں. ان صفات میں سے 3 صفتوں کا ہم نے تذکرہ مجالس اعضاء میں کیا. پہلی چیز یا پہلی چابی جس کے ذریعے سے ہم جنت کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں دنیا میں رہ کر، وہ ایمان اور عمل صالح ہے. اور دوسری چابی ایمان میں یا نیکیوں میں سبقت ہے کہ جو لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نیکیوں کی راہ میں، وہ ایٹ دا اینڈ جنت تک پہنچ جاتے ہیں. اور تیسری چابی جو کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ انسان اپنی زندگی سچ کے دائرے میں گزارے، سچی زندگی گزارے، ایک سچا انسان بن کر زندگی گزارے، تو قیامت کے دن پروردگار عالم سچ کے بدلے میں اور سچائی کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرے گا. انعام پانے کے لیے، ریوارڈ پانے کے لیے انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، انسان بن کر زندگی گزارنا پڑتا ہے تاکہ انسان جنت میں داخل ہو جو در حقیقت انسانوں کا گھر ہے، بہترین انسانوں کا گھر ہے. تو آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ایک چوتھا نسخہ، چوتھی چابی، چوتھی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے بدلے میں انسانوں کو پروردگار عالم جنت عطا کرے گا. ان کی زندگی خوبصورت گزرے گی دنیا میں، جنت کے تصور میں دنیا خوبصورت ہوگی. انسان اپنے آپ کو تیار کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے، اس لیے کہ جنت کی خلقت، جنت کو تیار کیا گیا ہے انسان کے لیے، انسان کی فضیلت کے لیے. بس اتنا ہی کافی ہے
کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سجا دیا چاند سورج دریا پہاڑ اور درختوں سے، اور انسان کے آخرت میں جانے سے پہلے انسان کے لیے جنت کو سجا دیا۔ دنیا بھی انسان کے لیے ہے اور آخرت بھی انسان کے لیے ہے۔ کامیاب مومن، کامیاب انسان وہ ہے دنیا میں بھی آبرو مندانہ زندگی گزارے اور آخرت میں بھی انعام کا حقدار بن جائے۔ وہ کون سی صفت ہے کہ جس کے بدلے میں پروردگار عالم جنت کا وعدہ کر رہا ہے؟ وہ سورہ انسان یا سورہ دہر کے 7ویں آیت میں پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے، وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ان لوگوں کی جزا جن لوگوں کا تذکرہ اس آیت کے پہلے ہو چکا ہے، ان کے بدلے میں، ان کے صبر کے بدلے میں ہم انہیں جنت عطا کریں گے اور بہترین آخرت کا لباس جو حریر اور ریشم کا لباس ہے وہ عطا کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے جنت کا؟ اس میں جانے سے پہلے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ 2 مرحلوں کو ہمارے لیے طے کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے 2 سٹیجز کو پار کرنا پڑے گا۔ پہلا سٹیج یہ ہے کہ صبر کی اور پیشنس کی، ٹالرنس کی انسان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، اور دوسرا مرحلہ کہ انسان کی ذمہ داری کیا ہے جب صبر کی بات آتی ہے۔ تو کیا انسان کے لیے ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس دنیا میں صبر کو اپنائے تاکہ کامیاب زندگی گزارے؟ کن مراحل میں انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے؟ صبر کی اہمیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید نے کئی آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حتیٰ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اے رسول تم صبر اختیار کرو اپنی زندگی میں، جس طرح گزشتہ انبیاء نے، بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے، جس طرح حضرت نوح نے صبر کیا، جس طرح حضرت ابراہیم نے صبر کیا، جس طرح حضرت عیسیٰ نے صبر کیا، جس طرح حضرت موسیٰ نے صبر کیا، اسی طرح تم بھی صبر کو اپناؤ، اس لیے کہ نوح اس دنیا سے گئے پریشانیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود۔ حضرت نوح مایوس ہو کر دنیا سے نہیں گئے، کامیاب ہو کر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس دنیا سے گئے پریشانیوں کے باوجود، ٹیسٹ کے باوجود، امتحانات کے باوجود مایوس ہو کر نہیں گئے، کامیاب ہو کر گئے۔ حضرت عیسیٰ کامیاب ہو کر، سرخ روح ہو کر اس دنیا سے گئے، بلکہ آج تک زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کامیاب ہو کر، سرخ روح ہو کر، آبرومند زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہیں، یعنی صبر کے نتیجے میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ اے رسول، اگر مکے میں مشرک اور کفار، اگر مدینے میں منافق تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تمہارے راستے میں بیریئرز کھڑے کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، تھوڑا صبر اختیار کرو، تم بھی اسی طرح کامیاب ہو کر اس دنیا سے جاؤ گے جس طرح گزشتہ انبیاء کامیاب ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ حتیٰ پروردگار عالم سارے نبیوں کو ملا کر ایک صفت جو بیان کر رہی، انوکھی صفت ہے، نرالی صفت ہے، وہ یہ کہ کل من الصابرین۔ 4-5 نبیوں کا نام لینے کے بعد پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے سب کے سب صابر تھے، سب کے سب صبر کرنے والے تھے، اس لیے کہ ریونج، غصہ، آپے سے باہر ہو جانا، اینگزائٹی کا اپنی زندگی میں لے آنا، مایوس ہو جانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلی آیت جس میں صبر کی امپورٹنس کو، اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اور صاحبان ایمان کے لیے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر
वस्सलात, सब्र को वसीला बनाओ अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही काम आती हैं, एक ज़िंदगी में सब्र और दूसरे नमाज। सब्र और नमाज को मिला लो, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुज़रती है। सलात अपने कनेक्शन को अल्लाह से मजबूत करने के लिए, और सब्र लोगों के दरमियान खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए। बग़ैर सब्र के खुशहाल ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तीसरी आयत करीमा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, घबराओ नहीं, अगर सब्र की सिफ़त को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे तो इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, परवरदिगार आलम सब्र करने वालों के साथ है। मुमकिन है सब्र के साथ, सब्र की सिफ़त के साथ इंसान अकेला रह जाए, इंसान तन्हा रह जाए, वो ये फ़ील करे कि सब्र का नतीजा तन्हाई है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है नहीं, अगर सब्र की सिफ़त को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे, जो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, जिसके साथ अल्लाह होगा, वो इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता है। अकेला वही महसूस करेगा जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं है। लोगों का साथ चलना ये 2 दिन के लिए है, 4 दिन के लिए है, उसके बाद उनका साथ किसी ना किसी वजह से छूट जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आखिरी दम तक इंसान के साथ चलते हैं। बेहतरीन साथ ये है कि इस दुनिया में भी वो साथ बाकी रहे और आखिरत में भी वो साथ बाकी रहे, वो अल्लाह तबारक व तआला का साथ है। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, परवरदिगार आलम सब्र करने वालों के साथ है। इतना ही नहीं, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, 2 तरह के लोगों पर परवरदिगार आलम ने अपना दुरूद भेजा है। 2 किस्म के लोगों पर परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत को नाजिल किया है। एक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिलसिले में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह शरीक है, वो ला शरीक इस इबादत में बंदों के साथ, फरिश्तों के साथ शरीक है। इन सलावात वो इबादत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कहता है, पहले मैं दुरूद भेजता हूँ और फिर तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम भी मेरे नबी पर सलावात और दुरूद भेजो। ये जो हुक्म दे रहा है परवरदिगार आलम, इसमें आग़ाए क़िराती तफसीर नूर में एक नाजुक सा नुक्ता निकालते हैं कि जहाँ नेकियों की बात आती है, इंसान को ख़ुद पहल करना चाहिए। अल्लाह हुक्म देने से पहले कह रहा है, मैं सलवात पढ़ता हूँ तो फिर तुम सलवात पढ़ो। तो यहाँ पर अल्लाह इस आयत के अमल करते मुझे भी सलवात पढ़नी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, नेकियों का सफ़र, अच्छाइयों का सफ़र दूसरों के घरों से शुरू नहीं होता है, तुम्हारे अपने घर से शुरू होता है। नेकियां दूसरों की तरफ नहीं कि वो सलाम क्यों नहीं करता, वो मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, वो मेरा एहतराम क्यों नहीं करता, वो मुझे इनविटेशन क्यों नहीं भेजता, वो मेरे घर क्यों नहीं आता। नेकियों का सफ़र दूसरों के घर से शुरू नहीं होता है, तुम्हारे अपने घर से शुरू होता है। इसके बजाय ये कहो कि वो सलाम क्यों नहीं करता, अगर ये कहना शुरू कर लो कि मैं सलाम क्यों नहीं करता, मैं क्यों एहतराम नहीं करता, मैं क्यों इनविटेशन नहीं भेजता, तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा, मैं पहले दुरूद भेजता हूँ फिर तुम दुरूद भेजना। किन लोगों पर दुरूद भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने? एक ज़ात पर दुरूद भेजा है, पैगम्बर इस्लाम की ज़ात पर। कितना मकाम ये बुलंद है कि परवरदिगार आलम उस अजीम इंसान को याद कर रहा है। और उसके बाद जिन लोगों पर दुरूद भेज रहा है वो लोग हैं जो सब्र करते हैं, जो सब्र के साए में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम। वो साबिरीन कौन लोग हैं? जब मुसीबत आती है तो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, अपनी मुसीबत को अल्लाह के हवाले करते हैं और कहते हैं हम वहीं से आए हैं, वहीं पर लौट कर चले जाना है। जो सब्र का मुजाहिरा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये रब उन पर सलवात भेजता है।
یہ رب ان پر درود بھیجتا ہے. کتنا مقام بلند ہے ان لوگوں کا جو اپنی زندگی میں صبر کو اختیار کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے. جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا استقبال جب فرشتے کریں گے، جنت کے فرشتے، ایک تو ان کا انتظار کریں گے کہ وہ جنت کے دروازے پر آئیں، اس لیے کہ مومن ہی در حقیقت جنت کا دولہا ہے. پتہ نہیں لفظ دولہا سے کیوں مسکراہٹ آتی ہے. مومن ہی در حقیقت جنت کا دولہا ہے. فرشتے انتظار کرتے ہیں وہ آئے تو در حقیقت جو جنت کی سجاوٹ ہے، جو جنت کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اسی دولہا کے انتظار میں ہے. وہ جب دروازے پر پہنچتا ہے تو فرشتے اس کو سلام کر کے استقبال کرتے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، تم نے دنیا میں صبر کیا، تم نے دنیا میں پیشنس کو حاصل کیا، اس صفت کو حاصل کیا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچایا. گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے، سیکنڈ مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. ذمہ داری کیا؟ جب اتنا بڑا مقام ہے صبر کرنے والوں کا تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ علماء کرام نے کچھ چیزوں کو بتایا. دیکھیں میں جلدی جلدی ان کو گنوا دیتا ہوں تاکہ مجلس کا حق ادا ہو سکے. علماء کرام نے حدیثوں کا سہارا لے کر بتایا. ہاں، جب صبر کے امپورٹنس کا، اہمیت کا پتہ چل گیا مجھے کہاں صبر کرنا ہے، پہلی جگہ جہاں میری ذمہ داری ہے وہ مصیبتوں پر صبر ہے. مصیبت سے آپے سے باہر ہو جانا، مصیبت میں چلانا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، کمپلینٹ کرنے سے انسان کی مصیبت دور نہیں ہوتی. ہاں، صبر کرنے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں مصیبت تمہاری ہے، بیماری تمہاری ہے، پریشانی تمہاری ہے، اس کو اپنے اندر رکھو گے تو ایک ہی رہے گی، اگر بیان کرنا شروع کرو گے دو بن جاتی ہے. اور اس کو سنے گا، دوست سنے گا تو پچھتائے گا، دشمن سنے گا تو ہنسے گا. نہ پچھتاوا کسی کو پچھتاوے کے دائرے میں لانا اچھا ہے اور نہ دشمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانا اچھا ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھو، مصیبتوں پر پریشان نہ ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرنا، گلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہی راستہ ہے کہ جو پروردگار عالم مومن کو دیکھنا چاہتا ہے. ممکن ہے پریشانیاں ہوں، حتیٰ بعض ہمارے پاس روایتیں ہیں الجنت محفوفۃ بالمکارہ، الجنت محفوفۃ بالمکارہ، جنت پریشانیوں کے بیچ میں ہے. چاروں طرف پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، درمیان میں جنت ہے. جب تک پریشانیوں کو پار نہیں کرو گے جنت تک نہیں پہنچو گے. اس لیے کہ دنیا کا قانون بھی یہی ہے. دنیا میں خوشی حاصل کرنے کے لیے کچھ لمحے انسان کو مصیبتیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. جیسے کسی بزرگ عالم دین نے کہا گلاب تک پہنچنے کے لیے کانٹوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کانٹے بھی نہ ہو، سیدھا انسان کا ہاتھ گلاب تک پہنچ جائے. نہیں، خوشی چاہیے، خوشحالی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ صبر کے نتیجے میں انسان کو کامیابی ملے گی. تو یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کریں، ایک دوسرے اطاعت پر صبر کریں. اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے. تانے ہوں گے، تشنے ہوں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے کیا یہی عبادت گزار ہے، کیا یہی نماز ہے. بزنس کو چھوڑنا پڑے گا، تجارت کو چھوڑنا پڑے گا، جاب کو چھوڑنا پڑے گا. کتنے ایسے مراحل انسان کی زندگی میں عبادت کے سامنے آتے ہیں. انسان کو صبر کے ساتھ ساتھ ان سارے مراحل کو طے کر کے مسلح پر آنا پڑتا ہے. آسان نہیں ہے. جو ایک ایران کا ویٹ لفٹر تھا، جب اس نے کامیابی حاصل کی، ایوارڈ حاصل کیا، جب اسے انٹرویو لیا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان بن گیا ہے، سب سے بڑا ویٹ لفٹر، اسٹرانگ مین بن گیا ہے تو دنیا کا، تو کوئی نصیحت ہے لوگوں کے لیے کہ یہ وزن تو جو اٹھا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا طاقتور انسان بن گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے جو اذان کی آواز سن کر 5 کلو کی کمبل ہٹا کر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. 200 کلو اٹھانا آسان ہے، 5 کلو کا کمبل اپنے بدن سے ہٹانا مشکل ہے. یہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. انسان قیام کرے اس راستے میں تاکہ اطاعت کی منزل تک انسان پہنچ سکے. عبادت کی راہ میں صبر چاہیے، مصیبتوں پر صبر، اطاعت کی راہ میں صبر. جو تیسرا مرحلہ ہے، جو بڑا ہی ضروری مرحلہ ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے، وہ یہ گناہوں سے صبر کرنا چاہیے.
گناہ کے اسباب آج کی دنیا میں ہمارے ڈور سٹپس پر ہے، نہیں، ڈور سٹپ بھی تو دور کی بات ہے، ہمارے فنگر ٹپس پر گناہوں کے، انسان کے سامنے گناہ کے اسباب موجود ہیں۔ یہاں پر انسان کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے، یہاں پر انسان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ آج ٹیلی ویژن نیچے ہے، ہمارے سامنے ہے، ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن اوپر ہے۔ گناہ قریب ہے، نیکیاں دور ہیں، نیکیوں تک سفر کرنا ہے تو گناہ کے اسباب کو تھوڑا ہٹانا پڑے گا۔ گناہ سے بچنے کے لیے صبر چاہیے، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا۔ تھوڑی دور چلے انسان، زندگی انسان کے لیے، انسان انٹرٹینمنٹ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، انجوائے بھی کر سکتا ہے انسان اپنی لائف کو، لیکن ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک عمر ہے، ہر ایک جگہ ہے، اس کے لیے جلدی نہ کریں۔ جلدی کریں گے تو تھوڑا بہت نقصان میں رہیں گے۔ نہ کمانے میں جلدی کرو کہ راستہ گیمبلنگ تک، کیسینو تک پہنچے گا، نہ عائش کرنے کے لیے جلدی کرو، انسان برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اپنے دامن کو یہاں تک بچانا بہت ضروری ہے۔ جتنا انسان گناہوں سے بچاتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اطاعت کے دروازے بھی کھول دے گا، مصیبتوں کو بھی کم کر دے گا، مصیبتوں کو بھی کم کر دے گا۔ مقام پہنچا ہے، حضرت یوسف کا بلند ترین مقام پہنچا ہے، اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ آپ نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا۔ آپ نے گناہ کو ڈھونڈا نہیں تھا، گناہ آپ کے قریب آیا تھا، آپ نے اپنے دامن کو بچا لیا تو پروردگار عالم نے آپ کے اسٹیٹس کو اتنا بلند کر دیا کہ پروردگار سب کو مخلص کہتا ہے، لیکن حضرت یوسف کو مخلص کہتا ہے۔ سب بچے ہیں، لیکن حضرت یوسف کا انٹینشن اتنا کلیئر تھا کہ وہ بچتے چلے گئے، خدا بچاتا بھی چلا گیا، خدا بچاتا بھی چلا۔ مخلص یعنی اللہ کی امداد وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ گناہ سے بچنا بھی صبر چاہیے انسان کو، نفس کو مارنا پڑے گا، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کبھی کبھار ہم کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو میں نے نماز جمعہ کے خطبے میں اشارہ کیا تھا، مثلا آج 2 مومنین کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انسان افسوس کا اظہار کرتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو صبر کی تلقین کرتا ہے کہ صبر کرو، آپ کے گھر سے کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا ہے، چلا گیا ہے، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ حدیث میں ہے کبھی کبھار اپنے آپ کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ کبھی کبھار انسان کا دل بہت چاہتا ہے، اور چاہتا ہے، میں لفظ استعمال کروں تو ایک بات آپ تک پہنچ جائے، انسان کو چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کہ راستے میں انسان جو ہے بہت کچھ کر جاتا ہے، پھر لوٹنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت خواہشات نفس انسان کا چاہتا ہے، اگر نفس کو جو نفس چاہ رہا ہے، جو میرا دل چاہ رہا ہے، میں سب دیتا چلا جاؤں تو نفس کہے گا مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ یہ باغی ہے، یہ نفس انسان کو قرار لینے نہیں دے گا، سکون لینے نہیں دے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نفس کو بھوکا رکھو، ہر خواہش اس کی پوری کرنے مت چلے جاؤ، ہر خواہش پوری کرتے چلے جاؤ گے پھر وہ اور مانگے گا اور مانگے گا۔ کبھی کبھار اس سے کہو تو بھی روزہ رکھ لے، تو بھی فاقہ رکھ لے، تو بھی ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے۔ حدیث میں ہے کہ صبروا علی البلاء الدنیا، اپنے نفس کو تلقین کرو، اے نفس، خطاب کرو، اپنے نفس سے گفتگو کرو، اے نفس تھوڑا بہت آہستہ، اے نفس تھوڑا بہت آہستہ۔ ورنہ انسان جن کچھ چیزوں کو سمجھ رہا ہے نفس کیا کرتا ہے، ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے، تو ممکن ہے انسان جو ہے وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کی طرف چلا جائے، جس کی طرف جوش ملی آبادی کہتے ہیں تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے۔ یہ گناہ کی گفتگو ہوگی تو خاموشی چھا جاتی ہے۔ تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے نعمت نہیں کہتے، طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے، جو شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے۔ آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے۔ گفتگو مشکل ہے، سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ لبریز کرو،
لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. جب اللہ آ جاتا ہے تو انسان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے میری کہ اپنے نفس میں اپنے آپ سے بات کروں کہ کب بیٹھے ہیں ہم لوگ اپنے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. بعض علماء کرام نے اشارہ کیا ہے زیارتوں پر جاؤ, عمرے کے لیے جاؤ, حج پر جاؤ, کئی فضائل بتائے ہیں, کئی ثواب بتائے ہیں, انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ایک فلسفہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ جب جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں وقت ملے گا دنیا سے ہٹ کر, اپنی جاب سے, اپنے کام سے ہٹ کر تھوڑا وقت ملے گا تو نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ ہو اور وہاں پر بیٹھ جاؤ, نگاہوں کے سامنے ابو الفضل عباس کا روضہ ہو, وہاں بین الحرمین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو, اپنے آپ سے باتیں کرو, اپنے آپ سے گفتگو کرو. میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں. میں نے اشارہ کیا تھا جو بہترین آیت ہمارے لیے ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے, ہماری گاڑیوں کے شیشے پر لکھی جانی چاہیے, سٹکر بنائیں ہم لوگ اس کو چپکائیں کہ وہ ایک ہی آیت یہ کہتی ہے کہ اینَ تذہبون, تم کہاں جا رہے ہو. اس کا جواب ہمیں ہر لمحہ دینا پڑے گا, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. انسان اپنا اسسمنٹ کر سکتا ہے, اپنی لائف کو انالائز کر سکتا ہے. بین الحرمین بیٹھ کر خانہ کعبہ کے روبرو بیٹھ کر اچھا موقع ہے کہ انسان اپنے نفس سے بات کرے, اپنے سول سے گفتگو کرے. یہ انسان کی کامیابی کا نتیجہ. صرف اتنا نہیں کہ اپنے نفس سے گفتگو کرے, سورہ والعصر میں پروردگار کہتا ہے دوسروں سے بھی کہو کہ وہ صبر کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوسروں سے کہو صبر کرے, صبر کی تلقین کرے. مرنے کے بعد جو مستحب تلقین پڑھنا آسان ہے, زندگی میں صبر کی تلقین کرنا دشوار ہے. بیٹی گھر آ جائے سسرال سے جھگڑا کر کے, بیٹا گھر آ جائے اپنے سسرال اور اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر کے, اس کے بجائے کہ جھگڑے کو اور بھڑکائیں, سورہ والعصر کے سائے میں بیٹھ کر کہو صبر کریں. کیا ہے کسی گھر میں صبر کی باتیں ہوتی ہوں کہ ہے کوئی جب پہلے مرحلے میں صبر کی باتیں کریں, کہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ گفتگو کریں صبر کی, گفتگو کریں شکر کی, سب گفتگو کریں پیشنس کی, گفتگو کریں ٹالرنس کی. قرآن کر بات کرو صبر کی بات کرو, اس کے بجائے کہ تم ان کی باتوں کو کمپلیٹ سنو, ان سے کہو کہ تم ہماری بات بھی سنو. فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تھوڑا صبر انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے, تھوڑا صبر بدل سکتا ہے. بہترین نسخہ یہ ہے کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف میں آرگومنٹ شروع ہو, بہترین سٹیپ, جو پہلا سٹیپ لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک 3 مرتبہ صلوات پڑھے صبر کے ساتھ, ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی. 3 مرتبہ صلوات پڑھے بس. آپ 1 مرتبہ تو پڑھی آج میرے لیے. 3 مرتبہ صلوات پڑھی. اہل بیت کا نام, اہل بیت کا ذکر, محمد و آل محمد کا تذکرہ سارے پرابلمز کو سالو کر دیتا ہے. صبر کی تلقین کرے. جب صبر کی تلقین کرتے چلے جائیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. کہ صبر ایمان کا حصہ ہے. الایمان و نصفان, نصف صبر و نصف شکر. ایمان کو اگر 2 حصوں میں بانٹو گے میرے عزیزو, آدھا حصہ صبر ہے, آدھا حصہ شکر ہے. بلکہ روایتوں میں ہے اذا ذہب الصبر ذہب الایمان, اگر صبر گیا تو ایمان بھی گیا. اذا ذہب الصبر ذہب الایمان, صبر گیا تو ایمان بھی گیا. ایمان کا دار و مدار صبر پر ہے. پھر ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے, ہمارے لیے نمونہ کون ہے اس صبر کے سائے میں زندگی گزارنے کے لیے؟ اس لیے کہ نمونے کے بغیر ہمارا چلنا دشوار ہوتا. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے نمونے کی. میں بتا دوں, اگر رول ماڈل ہو چلنا آسان ہے, جلدی منزل تک پہنچو گے, راستے پر اطمینان حاصل ہوگا. ہمیں نہیں معلوم اگلا راستہ کیا ہے, ان کا ہاتھ تھام لو جو راستے سے واقفیت رکھتا ہو, جو راستے سے آشنا ہو. کیوں ہم علی کا دامن تھام لیتے ہیں, کیوں حسن کا دامن تھامتے ہیں, کیوں حسین کا دامن؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے عقل دی ہے, میں ہی چل سکتا ہوں. بسم اللہ چلیے گا. اگر کہیں گر جاؤ تو پھر یا ملی مدد کہنے کا تمہیں حق نہیں ملے گا. جی
بسم اللہ. کیوں نمونے چاہیے؟ نمونے اس لیے چاہیے کہ آسانی کے ساتھ تم سفر طے کر سکتے ہو. ایک بچہ اگر سڑک پار کرنا چاہے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے, جب گاڑیوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ رک جاتا ہے, آگے بڑھ نہیں پاتا. کبھی دائیں سے گاڑی آ رہی ہے کبھی بائیں سے آ رہی ہے, وہ پار نہیں کر سکتا, وہ اسٹک ہو جاتا ہے سڑک کے کنارے. لیکن اگر وہی بچے کے ساتھ باپ ہو, باپ اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہو یا اس کی انگلی باپ تھامے ہوئے ہو, اب وہ نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا, اطمینان ہو جائے گا میرا باپ راستے سے واقف ہے, وہ مجھے بچا کر لے جائے گا. دنیا میں ہر لمحہ فساد ہے, دنیا میں ہر لمحہ پریشانی ہے, مشکل ہے, دنیا ہمیں گمراہ کر دے گی. ہم علی کا دامن تھام لیتے ہیں, وہ جانتا ہے راستہ کہاں سے گزرتا ہے. اطمینان کے ساتھ انسان نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. منزل مقصود تک علی ہمیں لے کر جائے گا جس مقام کا نام ہے جنت الفردوس. یہ نمونے کا فائدہ ہے. راستہ آسانی سے طے ہوگا, جلدی طے ہوگا اور اطمینان ہے. اب بازار میں چلے جائے, کتنے لوگ ہیں, کتنے راستوں کی طرف بلاتے ہیں, ہماری طرف آؤ, ہماری کس راستے کی طرف جائیں, کس گلی میں جائیں, کس دروازے پر کھڑے ہو جائیں, کون ہمیں پار کرائے گا یہ راستہ, کون ہمیں منزل تک لے جائے گا, کون ہمیں منزل مقصود تک لے جائے گا. کوئی نہیں ہے جو انسان کو اطمینان دلا سکے. ہم لے جائیں گے. اہل بیت کا کلام اٹھا کر دیکھیے گا, اہل بیت نے بانگ دہل کہا ہے, ہم آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے, ہم آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے. دنیا کے کسی رہبر نے یہ نہیں کہا تمہارے مرتے وقت ہم آئیں گے. قبر میں ہم آئیں گے, سوال و جواب کے موقع پر ہم آئیں گے, پل صراط پر ہم آئیں گے, محشر میں ہم آئیں گے, در جنت کے دروازے پر ہم کھڑے ہوں گے. کسی لیڈر نے نہیں کہا. جب خود ان کے جانے کا یقین نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہاں سے؟ اسی نے کہا ہے کہ جس کو اپنی نجات کا یقین تھا اور امت کو وہ نجات دینے کے لیے تیار رہے, ہم آئیں گے اور لے جائیں گے, تمہیں قبر میں مدد کریں گے, پل صراط پر مدد کریں گے. اس لیے کہ رول ماڈلز کا فائدہ یہی ہے کہ انسان ان کی باتوں پر یقین کرے, اطمینان کرے, وہ لے جائیں گے اور انسان کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. تو رول ماڈل قرآن سے پوچھیں, قرآن تو بتا صبر کے لیے کوئی رول ماڈل ہے؟ قرآن نے پہلا رول ماڈل جو ہمارے لیے پیش کیا ہے وہ حضرت ایوب کی زندگی ہے. انبیاء کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اگر انسان ان نمونوں کی طرف توجہ کرے گا. حضرت ایوب, صبر ایوب مشہور ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے مقام کو بلند کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَوَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اللہ اس کے مقام کو کیوں نے بلند کر دیا نبی کے, کیوں اس کے مقام کو اتنا بلند کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے حضرت ایوب کو صابر پایا. کتنے امتحان لیے, حضرت ایوب سے لب پہ شکوہ نہیں آیا. جی, جہاں نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی میرے عزیزوں وہاں شکوے زیادہ ہوتے ہیں. جی, میں بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں تاکہ بچے کل کے مجلس میں آ سکے, میری بور نہ ہو جائے. مولانا ذرا کٹھن بولتے ہیں, اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو ایک بچے نے, باپ ہمیشہ ہوتا ہے نا, باپ مین آف دا فیملی, کبھار زیادہ کمینڈ کرتے ہیں, کبھار آرڈر کرتے ہیں, وہ لے آؤ, چائے لے آؤ, پانی لے آؤ, میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے, میرا فون کہاں ہے, میری گھڑی کہاں ہے. جاب پر یہ جا رہے ہوتے ہیں, سارے گھر والوں کو اپنا سرونٹ بنا لیتے ہیں. اگر ملتی نہیں ہے وقت پر تو پھر چلانے بھی لگتے ہیں. تو بچے کو کمینڈ کرتا رہا, باپ میری چیز وہ لے آؤ, میری گھڑی کہاں ہے, میرا فون کہاں ہے, میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے. جا رہے ہیں یہ دولہا بن کر, سب لوگ ان کی خدمت کریں. اور مین آف دی فیملی ہے, رواج بن گیا, ماحول بن گیا ایسے, بیٹھے بیٹھے کوئی چائے پلا دے, بیٹھے بیٹھے کوئی ان کی خدمت کر دے. الحمدللہ گھر کا ماحول اچھا ہے تو ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. لیکن جتنا جیسے خدمت لینا جانتے ہیں, خدمت کرنا سیکھ لیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے. تو کمینڈ کرتا, بیٹے کو کمینڈ کرتا رہا, بیٹی کو کمینڈ کرتا رہا, وہ لے آؤ وہ لے آؤ. ایک مرتبہ وہ گھر سے باہر گیا جاب پر, بیٹا اور بیٹی نے ایک پلان بنایا, ہمارے باپ گھر پہ آئیں گے تو ہم لوگ آج ان سے مزدوری وصول کریں گے, آج ان سے پیسہ لیں گے. اور انہوں نے ایک لسٹ تیار کی کہ چائے پینے پلانے کے $2, سیل فون لانے کے $2, لیپ ٹاپ اٹھا کے لانے کے $2. ایک لمبی لسٹ تیار کی, $20 کی لسٹ بنائی. اور مشکل ہے, باپ کے ہاتھ میں تھمانا لسٹ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. وہ شرماتے شرماتے باپ کے تکیے پر رکھ دیا, باپ پڑھ لے گا, صبح صبح $20 مل جائیں گے. تو انہوں نے لسٹ رکھ دی اور صبح ہوئی تو
بچوں کے ہاتھ میں وہ لسٹ تھما کر باپ جاب پہ چلا گیا. اس لسٹ کے پیچھے لکھا ہوا تھا گھر میں رہنے کے $5, کھانا کھانے کے $5, تمام سہولیات جو میں فراہم کر رہا ہوں اس کے $5, $50 باپ نے بنا دیے، مائنس $20، $30 بچے باقی ہیں، بڑے ہونے کے بعد مجھے ادا کر دینا. اور ماں باپ سے کوئی الجھے گا تو جواب تو ایسا ہی ملے گا. لیکن یہاں پر جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ نے ماں دی ہے بہترین، اللہ نے بہترین باپ دیا ہے، سکون سے رہنے کی جگہ دی ہے، وقت پر کھانا مل رہا ہے، وقت پر لباس مل رہا ہے، اسکول جانے کے لیے سہولتیں فراہم ہیں، ہر چیز میرے لیے فراہم ہے. جہاں نعمتوں کی قدر ہوتی ہے وہاں سجدے ہوتے ہیں، جہاں قدر نہیں ہوتی وہاں شکوے ہوتے ہیں. جہاں قدر نہیں ہوتی وہاں گلہ ہے، شکوہ ہے. ایک ذرہ پریشانی آ گئی تو شکوہ، وہاں قدر نہیں ہوتی ہے. جہاں نعمتوں کی قدر ہوتی ہے وہاں سجدے ہوتے ہیں، شکریہ ادا کیا جاتا ہے. حضرت ایوب کی زندگی میں کئی پریشانیاں آئیں، نعمتیں نہیں، پریشانیوں میں اتنا صبر کیا، ایوب نے مقام بلند ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت ایوب کی بیوی نے کہا تمہارے ساتھ تو اللہ کا کنیکشن سٹرانگ ہے، مضبوط ہے، تھوڑا دعا کر لینا پروردگار کچھ سہولتیں دے دے، کچھ آسائشیں دے دے، کچھ فیسلٹیز دے دے، دعا کر لو. حضرت ایوب نے کہا ہمارے پاس نعمتیں کتنے سال تھیں؟ کہا 80 سال. مصیبت آئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ کہا 8 سال یا 10 سال. اور نعمتیں جب تھیں تو اس وقت شکر کے لیے، سجدوں کے لیے تم نے نہیں کہا، مصیبتیں آ گئیں تو کمپلین کرنے کے لیے کہہ دیا. وہ 80 سال ہم نے نعمتیں لی ہیں، اب 10 سال ہی تو مصیبتیں ہیں، ابھی تو 70 سال ہمارے پاس باقی ہیں نعمتوں کے. جب دونوں برابر ہو جائیں گے تب شکوہ کریں گے. جب نعمتیں اور مصیبتوں کے سال دونوں برابر ہو جائیں تب جا کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے. یہ صابر ہیں. وَوَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام، آپ کی زندگی کو ہمارے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کیا کہ صبر اسے کہتے ہیں. اور ایک صابر حضرت ایوب اور ایک صابر حضرت یعقوب. حضرت یعقوب جانتے تھے بچوں نے کیا کھیل کھیلا ہے. حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں. کرتا لے آئے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب نے کرتے کو اٹھا کر دیکھا کہیں سے پھٹا نہیں تھا. کبھی کبھار ہوتا نا چور اور ظالم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. دروغ گورا حافظ، جھوٹے کو حافظہ کہاں ہوتا ہے، اس کا میموری پاور ہی کم ہو جاتا ہے. کیا پہلے کیا کہا اس کے بعد کیا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. انہوں نے بھائی کو تو مار دیا، کنویں میں ڈال دیا، پلان بنایا کہ چلو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. لے آئے کرتا کہ بھیڑیا کھا گیا، اس پہ خون لگا دیا تھا. تو حضرت یعقوب نے اٹھا کر دیکھا کرتے کو، شرٹ کو دیکھا کہیں سے پھٹا نہیں تھا. تو حضرت یعقوب نے کہا یہ کتنا رحم دل بھیڑیا تھا، گوشت کھا گیا لیکن بدن کو زخمی نہیں کیا. یہیں سے سمجھ گئے حضرت یعقوب کہ سلسلہ کیا ہے. یہیں سے سمجھ گئے. دیکھیں یہیں سے سمجھ جاتا ہے انسان. لیکن اگر بول دیتے تو یہ کنویں میں پھینکنے والے پھر دوبارہ جاتے اور یعقوب حضرت یوسف کو قتل کر دیتے. ان کو اس قتل سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یعقوب نے جو طریقہ اپنایا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا، دشمن کے حربوں کو، پلاننگ کو فیل کرنے کا بہترین طریقہ ہے صبر. بہترین طریقہ ہے صبر. حضرت یعقوب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَصَبْرٌ جمیل، خوبصورت صبر کیا حضرت یعقوب نے، جانتے ہوئے کہ یہ مسئلہ کہاں تک جانے والا ہے. صبر کے نتیجے میں حضرت یوسف بھی بچ گئے. نتیجہ دیکھیے گا، حضرت یوسف بھی بچ گئے. حضرت یوسف سے یعقوب کی ملاقات بھی ہو گئی، اور جو بھائیوں نے ظلم کیا تھا ان کی توبہ بھی ہو گئی. جو اجڑتا ہوا گھر تھا ایک صبر نے اس اجڑے ہوئے گھر کو بسا دیا. جو گھر ٹوٹ رہا تھا اس گھر ٹوٹتے ہوئے گھر کو اس صبر نے بچا لیا. ایک ایوب اور دوسرے یعقوب. چلیے آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کا نمونہ ہے. وہ سب نمونہ محمد و آل محمد کا گھرانہ یا شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھرانہ ہے. جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں اشارہ کیا فَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. سورہ دہر مکمل سورہ علی و فاطمہ کی گھر کی فضیلت میں نازل ہوا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ سورہ نازل ہو گیا،
کون سا کمال کیا انہوں نے، ایک سورہ نازل ہو گیا اس آیت سے پہلے، اس صفت سے پہلے پروردگار عالم 3 صفتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو وقت نہیں ہے لیکن صرف میں مختصر اشارہ کر دوں تاکہ پھر کبھی اور گفتگو کریں گے۔ پروردگار 3 صفتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو کچھ راستہ طے کرنا پڑے گا۔ پہلی صفت جو اہل بیت علیہ السلام کی ہے، یوفون بالنذر، جو وہ وعدہ کرتے ہیں، جو وہ نذر کرتے ہیں، جو وہ پرامیس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ مسلسل اپنی نذر کو اور اپنی پرامیس کو پورا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وعدہ کر دیا تو پھر توڑ دیا، ایسا نہیں کہ نذر کر لیا تو چھوڑ دیا، نہیں۔ ملا اصغر مرحوم صاحب جب تقریر میں انہوں نے کسی اشارہ کیا ہے کہ انسان نذر کرتا ہے، جب سہولتیں ہو جاتی ہیں تو نذر کو بھول جاتا ہے یا نذر کو ریڈیوس کر دیتا ہے۔ بڑی نظر کرتا ہے، جب دیکھا کام ہو گیا تو پھر نظر کو جو ہے وہ ڈکریز کرتا چلا جائے گا، ریڈیوس کرتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک شخص جو درخت پر چڑھ گیا، ناریل کا درخت جو ہوتا ہے بڑا سا، اس پر چڑھ گیا، وہ نیچے اس نے دیکھا تو دیکھا کہ اگر میں اتروں تو گر جاؤں گا، وہ ڈر گیا، اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے نظر کی، پروردگار اگر میں صحیح و سالم نیچے اتر گیا تو ایک موٹی سی گائے تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اور آہستہ آہستہ نظر کر کے اس نے ہمت کی، تھوڑی دیر وہ نیچے اترا، وہ تو اترنے کے بعد کہا پروردگار اب تو ہمت آ گئی نا تھوڑی بہت، تو گائے لے کر تو کیا کرے گا، میں ایک گوسفند نظر کر دوں گا، گوسفند ذبح کر دوں گا، پھر ایک شیپ کو قربانی کر دے دوں گا۔ پھر تھوڑا اور اترا، پروردگار تجھے شیپ کی کیا ضرورت ہے، چلیے ایک مرغی قربان کر دوں گا۔ اور تھوڑا نیچے اترا، اس کے بعد کہا پروردگار تو مرغی بھی لے کر کیا کرے گا، تو کھائے گا نہیں، چلیے تیرے نام سے میں انڈا دے دیتا ہوں۔ جب نیچے اتر گیا تو پروردگار کہا پروردگار تو بے نیاز ہے، میری کسی چیز کا تو محتاج ہی نہیں ہے، سیدھا گھر چلا گیا۔ جب مصیبت آتی ہے تو بڑی نذر کرتا ہے، جب عمل کا موقع آتا ہے تو نذر بھی بھول جاتا ہے، پرامس بھی بھول جاتا ہے۔ اسی کو انسان زندگی میں اپنی امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ کتنے موقع ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، گھر والوں سے وعدہ کرتے ہیں، کمیونٹی سے وعدہ کرتے ہیں، جب وہ مسئلہ پورا ہو جاتا ہے تو اس وعدے کو انسان توڑ دیتا ہے۔ علامہ فیروز حیدر صاحب نے مشہور جملہ کہا تھا، معافی چاہتا ہوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ اوپر بیٹھا ہوں تو تھوڑا ظاہر سی بات ہے ہمت آ جاتی ہے میرے اندر بھی۔ تو فیروز حیدر صاحب مرحوم نے خوبصورت جملہ کہا تھا، جب بیٹا گھر میں نہیں ہوا تھا یا اولاد نہیں تھی گھر میں تو در بدر ہم لوگ گھومتے ہیں، کبھی اس عزا خانے میں گئے، اس عزا خانے میں گئے، وہ تعویذ لکھی اور وہ تعویذ مانگی، یہ دعائیں پڑھی، وہ دعائیں پڑھی، وہ پروردگار بیٹا دے دے، پروردگار بیٹی دے دے، پروردگار اولاد دے دے، ائمہ اطہار کا واسطہ، ابوالفضل عباس کا واسطہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو سارے واسطے یاد تھے، جو ہی بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، اس کے برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کی باری آئی، میوزک لگا کر انسان جھومنے لگتا ہے، وہ سارے واسطے بھول جاتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے اس نے دیے تھے۔ سارے واسطے آدمی بھول جاتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے دیے تھے۔ ان کا جملہ یہ کہ واسطے دے رہے ہو تو انہی واسطوں کو بعد بھی باقی رکھو تاکہ اہل بیت کے نام کا سایہ بچے کے سر پر چلتا رہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی آواز سے تو مجلس آگے نہیں بڑھے گا، سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل یوفون بالنذر، ہمیشہ صیغہ مضارع ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، کنٹینیوشن کے لیے جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، جب بھی وہ پرامس کرتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ کیوں وعدے کو پورا کرتے ہیں، کیوں اپنے پرامس کو پورا کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں جس کی بارگاہ میں وہ وعدہ کر رہے ہیں نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ یخافون، وہ ڈرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ڈرنے کا مطلب وہ ریسپانسبل ہے، وعدہ پورا وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ریسپانسبل سمجھتا ہے۔ وہ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ایک وعدہ پورا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ڈر کے چپ نہیں ہو جاتے۔ صبر کا مطلب شکست نہیں ہے، صبر کا مطلب کمزوری نہیں ہے، صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہے، صبر کا مطلب پیچھے ہٹنا نہیں ہے، صبر کا مطلب دروازے بند کر لینا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہار جانا نہیں ہے۔ صبر یعنی تیاری، تھوڑی دیر خاموشی اور مکمل پلاننگ کا نام ہے صبر۔ سید سجاد صابر کے نام سے مشہور ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں سید سجاد خاموش تھے، وہ ایسے چپ نہیں بیٹھے تھے کہ ہم کہیں گے ہم جو معنی صبر کا کرتے ہیں وہ اہل بیت کے گھرانے میں صبر نہیں ہے۔
صبر یعنی بزدلی نہیں ہے، خاموشی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، تیاری ہے. جو صبر کے ذریعے سے سید سجاد نے امت کو تعلیمات دیے تھے وہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے میں یونیورسٹی میں بدل کر سامنے آئے. پلاننگ کو بدلنے کا نام ہے صبر، پیچھے ہٹ جانے کا نام صبر نہیں ہے. نقشے کو بدلنے کا نام ہے صبر. ایک الگ سے تیاری کا نام ہے صبر. خاموش رہو، تیاری کرو، ایک ایسی تیاری جو کل جا کر انسان کی زندگی میں کام آئے، آگے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کام آئے. یہ خافون اللہ سے ڈرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کوئی عمل نہیں، کوئی پریکٹس نہیں. کہا نہیں، وہ نذر کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے کہ نذر کو پورا کرنا ہے، کس لیے اللہ کی بارگاہ میں نذر ہے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جو بھی دروازے پر آتا تھا مسکین بن کر، یتیم بن کر، اسیر بن کر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور کہا پروردگار عالم نے ان کے اخلاص کو دیکھ کر، جو بھی دروازے پر آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، ان کے اخلاص کو دیکھ کر، سنسیئرٹی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنسیئرٹی کی گواہی دیتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ کلام اہل بیت کا نہیں ہے، کلام اللہ کی طرف سے ہے، آیت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اہل بیت کی زبانی اللہ بیان کر رہا ہے. سنسیئرٹی اتنی بلند پائے پر تھی، اللہ کہہ رہا ہے کام تمہارا ہے، اعلان میرا ہے. کام تمہارا ہے، اعلان میرا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم راہ خدا میں تمہیں کھلا دیتے ہیں، لے جاؤ آ کر. ہم نہ جزا کا انتظار کریں گے، نہ ریوارڈ کا انتظار کریں گے، نہ نعمت اور انعام کا انتظار کریں گے، نہ شکر کا انتظار کریں گے. آؤ ہمارے دروازے سے لیتے جاؤ. پروردگار عالم کہتا ہے ان سعیکم مشکورا. تم نے بندوں کے شکریہ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا. اللہ تبارک و تعالی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. بندے کا شکریہ چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، چند مہینوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جس کا شکریہ اللہ ادا کرتا ہے 1400 سال کے بعد ان کا ذکر اس طرح اس امام بارگاہ میں ہوتا ہے. اللہ کا شکریہ نہیں کیا، اس طرح اہل بیت کا تذکرہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اہل بیت کے ذکر کو کس نے باقی رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اہل بیت کے تذکرے کو باقی رکھیں گے، ان کی خدمتوں کا شکریہ ادا کریں گے. انما نطعمکم. کتنی پاک تھی وہ روٹیاں جو آسمان پر گئیں، کتنی پاک تھی وہ ہستیاں جو آیتیں نازل ہو گئیں. علامہ ناصر مکارم شیرازی سے کسی نے کہا ایک روٹی پر جنت. کیا کروں، وقت ختم ہو گیا. ایک روٹی پر جنت. تو علامہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے پانی پلایا تھا 2 لڑکیوں کے لیے، پانی کا انتظام کیا تھا. حضرت شعیب کی بیٹیاں آئی تھیں پانی کھینچنے کے لیے. مردوں کا کلچر تھا، انہوں نے عورتوں کو جانے نہیں دیا. حضرت موسیٰ ماشاءاللہ لہیم و شہیم تھے، طاقت تھی ان کے اندر، نوجوان تھے، وہ آگے بڑھے، لوگوں کو ہٹایا، مردوں کو. 2 لڑکیوں کی مدد کی. ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ حضرت موسیٰ کے واقعے کو پڑھے، ہٹانے کے بعد آگے گئے، 2 لڑکیوں کی مدد کی، پانی ان کے لیے فراہم کیا. لڑکیاں جلدی گھر پہنچ گئیں. حضرت شعیب نے پوچھا آج جلدی کیوں؟ تو لڑکیوں نے کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس نے ہماری مدد کی ہے. حضرت موسیٰ ادھر مدد کرنے کے بعد نہ ان سے شکریہ مانگا نہ جزا مانگی، ایک درخت کے نیچے میں بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار فقیر ہو. مصر سے بھاگ کر آئے تھے، اتنی گراس حضرت موسیٰ نے کھائی تھی، راستے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ سے ہریالی نظر آ رہی تھی، درخت کے پتے کھائے تھے. آسان نہیں تھا، انبیاء کی زندگی آسان نہیں تھی. جب پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ کھانا نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا لوگوں سے، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. پروردگار رب انزلنی الی من خیر فقیر. پروردگار تیری بارگاہ میں یہ فقیر ہے. روٹی نہیں مانگا حضرت موسیٰ نے کہا روٹی نہیں مانگنی چاہیے، کھانا نہیں مانگنا چاہیے. عیب سمجھا جاتا تھا پہلے، شاید آج بھی یہ کھانا مانگنا عیب ہے. لوگ پانی مانگ لیتے ہیں، کھانا نہیں مانگتے. تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کھانا نہیں، روٹی نہیں، پروردگار تو جو بہتر سمجھتا ہے وہ دے دے، میں تیری بارگاہ میں فقیر ہوں، میں نیاز مند ہوں. ابھی دعا قبول ہوئی، پوری نہیں ہوئی تھی، یا آسمان تک پہنچی نہیں تھی. حضرت شعیب کی ایک بیٹی آئی، آنے کے بعد کہا چلو بابا بلا رہے ہیں. تو کیا کیا تھا حضرت موسیٰ نے؟
صرف پانی کا ایک ڈول کھینچ کر ان کو دے دیا تھا، تھوڑا سا پانی فراہم کیا تھا۔ پروردگار عالم نے اس ایک محنت پر، اس ایک کام پر حضرت موسیٰ کو 5 نعمتیں عطا کی۔ کون سے 5 نعمتیں؟ پردیس میں گھر عطا کیا، شعیب کے گھر میں آ گئے۔ اکیلے تھے، شعیب کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ جاب نہیں تھا، شعیب کے باغ میں کام کرنے لگے، ٹھیک ہے، 10 سال انہوں نے کام کیا، واپس آنے لگے، کوہ طور پر نبوت مل گئی، اور پروردگار عالم نے آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 معجزے عطا کر دیے، ایک میں عصا اژدہا بننے والا، ایک میں ہاتھ سورج کی طرح چمکنے والا۔ میرے بھائیوں، ایک پانی کے ڈول کے بدلے میں اتنی نعمتیں، کیا ایک روٹی کے بدلے میں وہ جنت نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ نہ دیکھو کہ راہ خدا میں، پوری توجہ چاہتا ہوں، میرا میسیج آپ تک آ گیا، یہ نہ دیکھو کہ تم راہ خدا میں کیا دے رہے ہو، کتنا دے رہے ہو، یہ دیکھو کہ کس نیت سے دے رہے ہو۔ ایک درہم بھی اللہ کے لیے ہو تو قبول ہے۔ وہ تو روٹیاں ہیں، ضرورت تھی اہل بیت کی، 3 دن آپ نے اہل بیت کے گھر والوں نے پانی سے افطار کیا ہے، روٹی ان کی ضرورت تھی، خواہشات کو نہیں دیا تھا اہل بیت نے، ضرورت کی چیزوں کو جو راہ خدا میں قربان کرے گا، یوں پروردگار عالم احسان کا بدلہ احسان سے عطا کرے گا۔ روٹیوں کو لیا، عرش اعظم سے چلا، ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں عرش اعظم سے چلا، شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورا بعز و شان نیچے آ گیا۔ عرش اعظم سے چلا، شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورا بعز و شان نیچے آ گیا۔ نفس زہرا کی لطافت، دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش۔ دست زہرا کی ماؤں کی قدر کیجئے گا، گھر جائیں گے تو آج ایک ماں کو ہم یاد کریں گے، ماؤں کی قدر کیجئے گا، ماؤں کی خدمت میں ایک الگ سے سلام کیجئے آج کی شب جانے کے بعد، اگر زندہ ہیں تو سلام کیجئے گا اور کہہ دیجئے گا ایک طالب علم نے ہمیں ماں کی یاد دلا دی، اگر دنیا سے چلی جا گئی ہیں تو ان کے نام پہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا۔ حق بنتا ہے ان کا کہ ماں گھر کے ماحول کو مذہبی بناتی ہے، ماں گھر کے ماحول کو ریلیجیس بناتی ہے، ماں ہمیں رٹواتی ہے، علی بتاتی ہے علی کون ہے، ماں ہمیں بتاتی ہے حسین کون ہے۔ نفس زہرا کی، دست زہرا کی لطافت، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی جو لطافت تھی، دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آیا۔ یہ ماں کا کنیکشن ہوتا ہے رب کی بارگاہ سے، ایک ماں کا کنیکشن ہوتا ہے رب کی بارگاہ سے۔ وہ دعا کرتی ہے بچوں کے لیے، وہ طلب مغفرت کرتی ہے بچوں کے لیے، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتی۔ بے غرض محبت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ماں کی محبت کو دیکھو۔ دنیا کی ہر محبت میں کچھ نہ کچھ مصلحت چھپی ہوئی ہے، مفاد چھپا ہوا ہے، لیکن ماں کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتا، بے غرض ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اس گھر میں ماحول مذہبی بنایا، شہزادی نے روٹیاں دیں، علی نے روٹیاں دیں، حسنین نے روٹیاں دیں، جی ہم لوگ کبھی کبھار ایکسکیوزز کا دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ تو اہل بیت ہیں، اللہ نے کہا چلو میں یہ غیر معصوم کو بھی یہاں پر رکھ دیتا ہوں تاکہ تم انفاق کے کرنے میں بہانہ کسی چیز کو نہ بناؤ، کہا فضا بھی اسی فضیلت میں شامل ہے۔ کم از کم فضا کو تو دیکھو، فضا کو تو دیکھو۔ پر شہزادی نے گھر کا ماحول مذہبی بنایا، اور اس گھر میں جو تربیت پانے والے بچے، جو آج روٹی دے رہا ہے، 3 دن مسلسل قربانی دے رہا ہے، وہ کل جا کر راہ خدا میں اپنی جان بھی قربان کرے گا، کل جا کر اپنی جان بھی قربان کرے گا۔ مولا کائنات گھر میں تشریف لائے ایک مہمان کے ساتھ، اور شہزادی سے پکار کر کہا اے بنت رسول، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، میرے ساتھ مہمان ہے۔ میرے عزیزوں، مجلس اعزا ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے، گھر سے باہر نکلنا، امام بارگاہ سے باہر نکلنا، یا امام بارگاہ کے باہر کوئی سائل، کوئی غریب آپ کو دیکھے، اس کی مدد کو سے ضرورت ہو تو ضرور مدد کرنا بنام حسین۔ سڑک پر جانا، کوئی مدد مانگے اس کے ضرور مدد کرنا، خود کر سکتے ہو مدد کرو، اگر خود نہیں کر سکتے ایسا دروازہ دکھا دو جس دروازے سے اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ اہل بیت کا پیغام، یہ اہل بیت کی زندگی کا پیغام ہے، اہل بیت کی پریکٹیکل لائف ہے
کہ اس طرح سے اہل بیت نے مدد کیا ہے مولا کائنات، اب بنت رسول گھر میں کچھ ہے؟ شہزادی نے کہا ابو الحسن سارے بچوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں کھا لی اور سو گئے ہیں، ایک زینب کے نام کی روٹی بچی ہوئی ہے، ابھی زینب دسترخوان پر نہیں آئی ہے۔ یہ واقعات میں ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ جو یہ گفتگو ہو رہی تھی زینب کے کانوں میں بھی 4 سال کا سن تھا یا 5 سال کا سن تھا زینب کا، جو کانوں سے یہ جملہ ٹکرایا زینب کے حصے کی روٹی ہے، دوڑ کر آئی ماں کے پاس، کہا اماں میرے حصے کی روٹی دے دینا، یہ زینب صبر کر لے۔ پتہ نہیں علی کے آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے کہ نہیں آئے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ نہیں آئے۔ یوں بچوں کو تربیت کی ہے انہوں نے اہل بیت میں۔ کربلا یوں ہی تعمیر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے تیاری کی گئی ہے۔ کل جو روٹی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے گھر کی بچی اور گھر کے ماحول میں پلنے والی بچی، کل وہ دشت کربلا میں آئے گی تو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کرے گی، اور تیار کرنے کے بعد کہے گی جو وصیت زینب نے کی ہے بچوں کو، تاریخ بشریت میں ایسی وصیت کسی ماں نے اپنے بچوں کو نہیں کی ہے۔ بچوں کی ہمت بڑھائی ہے، بچوں کو کریج عطا کیا، شجاعت یاد دلائی، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ حتی بعض روایتوں میں زینب نے یہ کہا تم عباس کے شاگرد ہو، تو عباس کے شاگرد ہو، مجھے یقین ہے کہ تم جنگ کے میدان میں جاؤ گے، کامیابی حاصل کرو گے، فرات تک تم پہنچ جاؤ گے۔ ایک ماں کو بچوں کی طاقت پر بھروسہ تھا، بچوں کی شجاعت پر بھروسہ تھا، مجھے یقین ہے پہنچ جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا فرات پر پہنچنے کے بعد اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کی بیٹی پانی نہ پی۔ اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کی بیٹی پانی نہ پی لے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نیام میں تلوار لیے آئے امام حسین کے قریب، امام حسین سے رن کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے کہا جاؤ پہلے ماں سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ 2 بچے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آقا ہماری ماں ہی نے ہمیں تیار کیا ہے۔ کربلا کی ماؤں کو سلام، انہوں نے اپنی ممتا کو بھی حسین پر قربان کر دیا۔ آقا ہماری ماں نے ہمیں تیار کیا ہے، ہمیں سجایا ہے۔ امام نے ایک کو گھوڑے پر بٹھایا، عباس نے دوسرے کو بٹھایا، خدا حافظی کی، بچے مقتل میں گئے، بچے لڑتے رہے، کتنا لڑتے، یہ 3 دن کے بھوکوں اور پیاسے فاطمہ کے بچے لڑتے جب شمر ستمگر نے حکم دیا کہ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، اکیلے ان سے نہ لڑو، ان کو گھیر لو، تیر چلاتے رہو، تلواریں چلاتے رہو، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، یہ 2 بچے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آتے انہوں نے آواز دی آقا ادرکنی، مولا ادرکنی۔ اس آواز کو حسین نے بار بار سنا ہے اور لبیک کہتے ہوئے امام مقتل پہنچے۔ جو ابھی جان باقی تھی ان 2 بچوں کی، جب قریب عباس حسین پہنچے، پتہ ہے دونوں بچوں نے پہلا جملہ کیا کہا؟ پہلا جملہ 2 بچوں نے یہی کہا آقا ہمیں خیموں کے درمیان لے جانا تو ہماری ماں سے ضرور کہہ دینا کہ اماں ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، ہم نے فرات پر قبضہ کیا لیکن ایک قطرہ پانی کا نہ پی۔ سنا دینا ہم نے فرات پر قبضہ کیا، ایک قطرہ پانی کا نہ پیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بچے کو حسین نے اٹھایا، دوسرے بچے کو عباس نے اٹھایا، خیمے کے قریب لے آئے، مصلی پر زینب ہے، بیویاں دوڑ کر خیمے سے باہر آئیں، ارے زینب سجدہ شکر میں ہے۔ جب اطلاع ملی کہ اللہ اس دل پر صبر عطا کرے، پتہ ہے زینب کون ہے؟ 2 جملے سن لیجئے گا۔ زینب کربلا کے دشت میں وہ واحد خاتون ہے جس نے پنجتن کے مصائب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زینب کے دل میں درد تھا، زینب کے دل میں مصیبتوں کا سمندر تھا، جس نے پیغمبر کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، جس نے رسول فاطمہ کے گھر پر لکڑیاں جمع کیے ہوئے منظر کو دیکھا، جس نے فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرتے ہوئے دیکھا، جس نے محسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے یہ وصیت
کیفیت کو بھی سنا جب فاطمہ نے کہا تھا اے علی زینب کو میرے سینے پر آنے نہ دینا، میرے سینے کا زخم زینب دیکھ نہیں پائے گی۔ زینب نے علی کے سر پہ ضربت لگتے ہوئے بھی دیکھی، علی کا سر دو نیم بھی دیکھا، زینب نے وہ منظر بھی دیکھا جب حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے تھے، زینب نے وہ منظر بھی اب دیکھا۔ 2 بچے آئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، خیمے سے باہر آئی، اپنا داہنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، بایاں ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، پیشانی کربلا کے خاک پر رکھی۔ پروردگار زینب کی قربانی کو پروردگار زینب کی قربانی کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، بچوں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ نبھا دیا۔ ہاں زینب نے ایک وعدہ کیا تھا، ارے میں روؤں گی تو بھائی حسین پر روؤں گی، کیا زینب نے بھی وعدہ پورا کر دیا؟ ہاں عزادارو، زینب نے راستے میں کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، وقت آیا گریہ کرنے کا، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ نوکے نیزہ پر بچوں کے سروں کو دیکھا، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ شام کے زندان میں زینب بچوں کے سر آئے، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ مجلس میں سر آئے، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ کوفے کے بازار میں عورتوں نے پوچھا، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ شام کے بازار میں بیویوں نے سوال کیا، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب گھر پہنچی، اس حجرے میں پہنچی جہاں محمد کے مصلے تھے، چھوٹے چھوٹے امامے رکھے ہوئے تھے، زینب مصلے پر بیٹھ گئی، کربلا کا رخ کیا،